ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے CIA اور ISI کے تعلق سے متعلق. اسلم گمن صاحب، آپ دونوں اس دور میں رہے تو آپ وہ طے شدہ حدود اربا بتا دیں. قوم کو پتہ چلنا چاہیے نا، یہ پرویز مشرف کے دور میں طے ہوا تھا کہ کس حد تک CIA والے یہاں آئیں گے. کیا ان کے وہ تو آج تک ایگریمنٹ نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دکھایا گیا. وہ ون مین شو تھا. ابھی اس وقت میرا کوئی حکمران ہوتا آپ ISI کے پنجاب کے چیف تھے، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ پنجاب کے کسی امریکی کو دیکھتے چیف کو یہ چیزوں کو نہیں بتائی جاتی، یہ ہائی لیول پہ ہوتی ہیں. اور گورنمنٹ اور اس کا جو، کیونکہ جب آپ پرویز مشرف ہو تو ون مین شو تھا، وہ تو اس کے تو کیبنٹ کو بھی نہیں پتا ہوتا ہوگا جو چیزیں ہوتی ہیں. وہ جو ہوا نا وہ غلط ہوا. وہ کوشچن اب تو ون مین نہیں، اب تو 3 مین شو ہے. ابھی تک ہمیں کوئی پتہ وہ بھی، لیکن وہ بھی اس کو فالو کر رہے ہیں نا. دوسرا اس کو فالو کر رہے ہیں. جی بریگیڈیئر صاحب، اس کے بھی کیا فوائد ہیں؟ فوائد یہ ہیں کہ یہ جو پاکستانی طالبان ہے، ہم ان کے خلاف بیسیکلی ہماری فوج لڑ رہی ہے. اچھا، ٹھیک ہو گیا. وہ انہوں نے پاکستان کے 30,000 معصوم شہریوں کو مارا ہوا ہے. وہ ایک متوازی ریاست بنانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ساؤتھ وزیرستان میں مسعود کے ایریا میں ہماری حکومت ہو، لیکن آپ ہمیں کچھ نہ کہیں. اگر آپ ہمیں کچھ کہیں اگر گے، آپ لوگ امریکہ کا ساتھ نہ دے تو یہ پاکستانی طالبان بن سکتے تھے. تو بنے ہوئے تھے نا. میں تو آپ کو بول رہا ہوں کہ 1990 لیکن آپ کے کولیگ بریگیڈیئر صاحب امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں. میری بات میں ابھی بھی اتفاق نہیں کرتا. پاکستانی طالبان کوئی نہیں ہے، نہ پاکستانی طالبان پاکستان کو ڈسٹیبل. سب سے میرے صاحب کو جواب جی آپ ذرا اس پہلو کو ایڈریس کریں کہ وہ کہتے ہیں امریکہ کے بنائے ہوئے ہیں. 1998 میں میر علی طالبان کے کنٹرول میں تھا. اس کے 3 سال بعد 9/11 ہوا ہے. اور اگزئی ایجنسی فاروقی ایک آدمی تھا، 1999 میں اس کے کنٹرول میں تھا. اور اس کے بعد اس نے پھیلنا تھا. یہ پاکستانی طالبان جو ہیں یہ اس وقت تو کوئی امریکہ نہیں تھا. یہ طاقت چاہتے ہیں، پاور چاہتے ہیں، یہ حکومت چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ریاست پاکستان کے اندر بنائیں. ٹھیک. اگر یہ تھا، اگر یہ فرض کیا نیٹو کے خلاف لڑ رہے میرے صاحب، اگر یہ نیٹو کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو 2005 فروری میں بیت اللہ مسعود نے جو معاہدہ کیا ہے اس کی پہلی شک یہ تھی کہ ہم بارڈر نہیں کراس کریں گے. اگر یہ نیٹو، آپ کا کیا خیال ہے میجر عامر صاحب کا کہ یہ نیٹو چلے جائے گا تو یہ ہتھیار ڈال کر بیٹھ جائیں گے اور دکان کریں گے یا کوئی خاصداری کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. یہ نہیں ہتھیار ڈالیں گے. اچھا، وہ تو نہیں ڈالیں گے. اس کا علاج نہیں ڈھونڈنا چاہیے نا. اس کا علاج ڈھونڈنا چاہیے. اس کا علاج میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک منٹ، علاج اس کا نہیں ہوا سر. کیا مائک مولن روز پاکستانی ریاست کی ریٹ بحال کرنے آتا ہے یہاں پہ؟ میں سر کیا سیف علی سے مذاکرات اس لیے کہ اس کا علاج یہ تھا کہ اگر افغان جہاد ہم نے ایک تو غلط کیا ہے. پاکستان 79 سے پہلے کا اور 90 کے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ یہاں پر ٹیررزم آ گیا. دوسرا چاہیے یہ تھا کہ جب آپ کا جہاد ختم ہو گیا ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے لڑنے کے سوا کیا کرنا ہے. انہوں نے آرگنائزیشن میں کوئی سپاہی صاحبہ، لشکر جنگ بھی، اس میں ان کو اچھا نہیں. اب اس مسئلے میں آتے ہیں. نہیں وزیر صاحب، جو اصل موضوع سے ہم آتے ہیں کہ کیا یہ چلو ایک مسئلہ تھا ان کے دور میں بن گیا جو پاکستان کے اندر ملیٹنسی ہوئی. یہ بتائیے کہ بریگیڈیئر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ملیٹنسی ہے اس کے پیچھے یہ CIA ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ CIA کی یہاں پہ موجودگی یا کولیبریشن وہ آپ کو ان طالبان کے مقابلے کے قابل بنا رہا ہے، یا بریگیڈیئر صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ انہی کی پیداوار ہے؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے. دیکھیں جی، CIA کا اپنا انٹرسٹ ہے. وہ کیوں ادھر آئے ہیں؟ تاکہ 9/11 دوبارہ نہ ہو. ان کا مین مقصد تو یہ فوکس، پہلے القاعدہ تھا، پھر اس کے بعد طالبان. صرف یہی انٹرسٹ ہے یا پاکستان کے خلاف بھی کوئی؟ میں ایک پوائنٹ یہاں کے لیے ایک منٹ بشیر ولی صاحب ایک منٹ مجھے دیں. آپ دیکھیں، امریکہ نے میں مانا کہ بیسٹ IS ایجنسی، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کیوں یہ کر رہی ہے کہ پاکستان کو نیوکلیئر کے بعد طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے؟ وہ نیڈی فرینڈ ہمارا رہا ہے. اچھا، یہ آپ نے دوران سروس کبھی پرویز مشرف یا اپنے بہت سے یہ کہا کہ یہ باتیں ساری ہوتی تھی، لیکن میں نے جب کیا کہتے تھے کہ ون مین شو ہوتا تھا وہ اس لیول پہ ہمیں، کیونکہ ایک صوبے کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنی وہ نیشنل انٹرنیشنل. اچھا کرنل بشیر ولی صاحب، میں تو سچی بات یہ کہ کنفیوز ہو جاتا ہوں. ایک طرف بریگیڈیئر اسلم گمن جیسے شخصیات سے یہ باتیں سن کے کہ امریکہ ہمارا دشمن بھی ہے، یہ بھی ہے، پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہر دور میں
CIA اور ISI ایک ساتھ ہی ہے، اور یہ اب کیا ہے؟ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، دشمن دیکھیے ہیں. میں کچھ میری آبزرویشنز ہیں، میرے یہ دوست رہے ہیں، لیکن جس زمانے میں فرنٹیئر کا جس طرح یہ 2003 کی باتیں کر رہے ہیں، میں 1983 کی باتیں کروں گا. اس وقت میں انچارج تھا اس ایریا کا، اور یہ میں دوبارہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر بھی کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جنگ تھی وہ ہماری جنگ تھی. اس وقت یہی امریکن تھے، یہی CIA تھی. ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا جو آخری اسٹیشن ہے، سوائے وہ جو آپ کے دوست جس کی آپ نے بات کر دی ہے نا، چارلی ولسن صاحب، وہ کتنا خوش تھا کہ وہ حقانی کے ایریا میں گیا تھا. اس اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر C5 اترتا تھا. اس کے بعد پھر سب رول اس کا تھا، ISI کا تھا. ISI نے کبھی، اور وہ پورے 10 سال اس کوشش میں تھے کہ ہم جو کمانڈرز ہیں ان کو ڈائریکٹلی ڈیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو کبھی الاؤ نہیں کیا گیا. تو ISI ادھر کی ادھر تھی، ایک فکس اس کا نمبر تھا. یہ تو اب بھی نہیں کرتے، آپ لوگ الاؤ کرتے ہیں براہ راست ڈیلنگ کا؟ اس کا بات یہ ہے نہیں، آپ لوگ یہ لوگ کلیم کرتے کہ ہمارے دور میں براہ راست انٹریکشن کی اجازت نہیں تھی. آپ کے دور میں ہو رہا ہے براہ راست انٹریکشن نہیں تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ 80 میں برزنس کی لنڈی کوتل میں خود تھا، بارڈر پر اس نے ایڈریس کیا ہے، اور اس نے بولا اس مسجدوں سے دوبارہ اذان اور آئی. جنرل فضل حق بھی ساتھ تھے، اور شاید جنرل بشیر ولی صاحب بھی ساتھ تھے. اور وہاں فائرنگ ہوئی. 80 ہم بش کو ہم نے تو یہ مجبور جو- کیا کہ ان کو مجاہدین کو یہ جو ہم نے بات تو ان کر کو رہے ہیں، مجبور کیا تھا کہ ان کو مجاہدین کو، ان کو عزت دو، ان کی اوپر ڈاکومنٹری اب نہیں، حل کی طرف آتے ہیں. وقت حل بتاتا ہوں. وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. نہیں، حل کی طرف بش کو سینئر کو لے کے گئے اب تھے، دیکھیں وہ لے جانا پاکستان کو جو مسئلہ اس وقت درپیش ہے، مجھے باری باری اپنی سولوشن دے دیں آپ لوگ. اس وقت CIA کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے اور امریکہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ کیا، تاکہ ہم حل کی طرف جائیں. مختصر میں حل بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک تو میں چیز کلیریفائی کروں کہ آپ اس کے لیے ISI کو ایکیوز نہ کریں. اس دور میں یا اس دور میں ISI پاکستان کا ایک لیتھل ویپن ہے، آج بھی ہے، ہمارے دور میں بھی تھا. جو کچھ کرتی ہے حکومت کرتی ہے، اور اسی کی ڈومین کے اندر پھر ISI موو کرتی ہے، فارن آفس میں سب موو کرتے ہیں. آپ کی سٹوری تھی کہ دبئی سے ویزے ایشو ہو رہے ہیں اور جمعے کے دن کونسلیٹ کھولا جا رہا ہے، تو ایسا ہی کر رہی ہے. آپ کی پارلیمنٹ کی ریزولوشن ہے وار آن ٹیرر پہ، کیا وہ ریزولوشن اڈاپٹ ہو گیا؟ کیا اس کو امپلیمنٹ کیا کہ پارلیمنٹ کا ریزولوشن ہے؟ آج حکومت فیصلہ کرے کہ اگر بیجا صاحب آپ کے سوال کا جواب ہے نا کہ دیکھیں وہ فوج اور وہ ISI شاید وہ پارلیمنٹ کے ریزولوشن کو نہیں مان رہی، تو یہ اسٹیٹ نہیں ہوا. آپ نے فوج کو کہا، فوج نے تو آپ کو بریفنگ دے دی نا. اچھا یہ اسلیم یہی فوج، ایک منٹ، اچھا. آپ مجھے بتا دیں کیا فوج نے کبھی انکار کیا؟ ٹھیک، اچھا حکومت کا معاملہ ہے، کیا کرے؟ حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہماری اپنے اگر کوئی مسائل ہیں، اس کے لیے مائک مولن کو آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے سیف علی کے مذاکرات کی کیا ضرورت ہے؟ اگر طالبان نے جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ریٹ چیلنج کیے، تو ریٹ تو 90 نے بھی چیلنج کی تھی ملاکنڈ میں، تو پاکستان نے حکومت آرمی اور رینجر کے ذریعے اور پیراملٹری فورس کے ذریعے ٹیکل کر دیا. لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. امریکہ میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی کڑی آپ کے ملک سے ملتی میں ہے. یہ کہتا ہوں کہ کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ کی سرزمین سے ڈرون اٹھ کر وزیرستان میں بمباری کرے؟ اس سے مسئلہ حل ہوگا، اس سے تو ایگریویٹ ہوگا. جب آپ کے وزیرستان سے لوگ جا کے پوری دنیا میں تخریب کاری کرتے ہیں تو وہ تو آپ سے پوچھیے. کوئی نہیں جاتا، آپ بھی روک دیں، وہ بھی روک دیں. فیصل شہزاد خود القاعدہ 9/11 یہ سب کیا ہے؟ برامداغ مفتی کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک، کہاں بیٹھا ہوئے کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں، آپ کو کولڈلی سوچنا پڑے گا کہ اس کولیبوریشن کا کیا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا ہے، نہیں ہوا ہے. اگر پاکستان کا کوئی انٹرنل مسئلہ ہے، کسی نے گورنمنٹ کی ریٹ چینج کولیبریشن ختم کر لیں. بالکل ختم کریں، یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہے. اچھا جی، کرنل بشیر ولی صاحب تجویز. دیکھیں، سب سے پہلے جو CIA اور یہ آپ جو ریون ڈیوس کے اوپر وہی چیزیں کہ جو دندناتے پھر رہے ہیں، ہر اس کا ڈپلومیٹک اس کے اندر ایک اصول ہے کہ یہ ریسیپروکل بیسس پہ ہوتے ہیں. آپ ان کے لیے بڑا سمپل سسٹم ہے کہ جتنے بھی ہم، اگر ہماری ایمبیسی اسلام آباد میں ہے، وہاں پہ ان کی ایمبیسی یہاں پہ ہے، ہماری واشنگٹن میں ہے، پھر ہمارے کونسلیٹ وہاں پہ جیسے نیو یارک میں ہوں گے، LA میں ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کی اسٹرینتھ ایک جیسی اسٹرینتھ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہی پوری دنیا کے ساتھ ہمارا ہے. بریگیڈیئر اسلم گمن صاحب. یہ صافی صاحب، ایک تو پہلے CIA کے اپنے تحفظات ہیں، ISI کے اپنے تحفظات ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں یہ ISI ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے. یہ کبھی نہیں کرتا. ISI کبھی ڈبل گیم نہیں کرتا. حکومت کے تابع ہوتا ہے، حکومت جو ڈائریکشن دیتی ہے اس کے مطابق کرتی ہے، لیکن نیشنل ایشو کے اوپر کبھی وہ نیشنل کھلا کے افغانستان میں بتائیں گے پھر کرنا چاہیے. آپ کرنا چاہیے. دوسری چیز، نہیں، اگر ابھی میں امریکہ اس کے حل ڈبل کی گیم بات کر رہا ہے تو جو میجر صاحب کہتے ہیں کہ جواب میں ہم بھی اپنے تحفظات کا خیال رکھیں گے اور ہم اس کا ISI اس کا پاس مین اور کرتی ہے، پاس مین رہے گی. جی اسد منیر صاحب، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں
मेजर आमिर साहब की तरह यानी इनकलाबी सोच अपना के सब कोऑर्डिनेशन खत्म कर देना चाहिए कि बीच में कोई रास्ता हो सकता है? क्या सोल्यूशन है? बीच में रास्ता नहीं, जो रास्ता है, जो 9/11 के बाद जो कोऑर्डिनेशन जिस तरह कर रहे हैं, हो सकता है बहुत से लोगों को पता ही नहीं हो कि ये कैसे कर रहे हैं। मैंने पूछा उदू देर बाद। ठीक है, जो वो जिस तो हम तरह- पूछ रहे हैं ना, बात बहुत नहीं, मैं देर भी बाद आपको बता रहा हूँ कि फर्ज क्या, में कोऑर्डिनेशन करते हैं, उनका एक CIA का आदमी वहां से इस्लामाबाद जाता है। ठीक है, हमारा तो रोल उधर तक है ना, उसके बाद किसी और का रोल शुरू हो जाता है। हमारे CIA का इंटरेस्ट है कि दोबारा 9/11 ना हो, उनके इसके अलावा मेरा ख्याल नहीं है कि कोई। हमारा इंटरेस्ट ये है कि हमारे मुल्क में एक ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, कोई एनार्की हो जाए और अफगानिस्तान में भी अमन हो जाए। और ये यहाँ क्योंकि हमारा अमन उनके साथ जुड़ा हुआ है। ये जो एक केस हुआ है रेमंड डेविस का, ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। नहीं, अनफॉर्चुनेट नहीं, सिर्फ ये बहुत इस चीज का सबूत है कि इसी तरह बहुत सारे और भी लोग होंगे और अमेरिका हमारे साथ डबल गेम कर रहा है। नहीं, अभी मैं आपको बताऊं, डबल जो लोग बाहर से आते हैं, अगर डिप्लोमेट हैं तो उनका रिकॉर्ड होना चाहिए ना फॉरेन ऑफिस के पास। अगर डिप्लोमेट नहीं है तब भी उसकी कहीं ना कहीं तो रजिस्ट्रेशन होगी। अगर डिप्लोमेट आते हैं, जो कवर अपॉइंटमेंट होती है वो सारी डिप्लोमेट की होती है। ये बशीर वली साहब को पता होगा, ये रहे भी हैं, हमारे भी लोग भी जाते हैं। हर एक एम्बेसी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग होते हैं, उनको स्टेटस, उनके नाम भी कवर नेम होते हैं। अच्छा, एक आखिरी नुक्ता अगर आप वाजे करें, क्योंकि ये लोग वाजे नहीं कर सकेंगे, ये पहले रिटायर्ड हुए थे, कि ये जो लिमिट्स है ना, यानी मैं एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की हैसियत से तब मुझे पता होगा कि हाँ ये अमरीकी अब अपने लिमिट्स में रह रहा है या कि उससे निकल गया है, कि ये लिमिट्स क्या हैं? आपको तो यकीनन पता होगा उनकी एक्टिविटीज की। लिमिट्स उसकी जी, डिफाइंड थी। हाँ। लिमिट्स डिफाइंड थी कि फोकस अलकायदा, अफगान तालिबान, उस वक्त लोकल तालिबान नहीं थे। और ISI की निगरानी में उनको इन्फॉर्म करके नहीं, उन्होंने कोई ऑपरेशन इंडिपेंडेंट वो कर ही नहीं सकते, उनके पास फोर्स किधर है? ये लिमिट जो साफी भाई, एक मिनट अलमीजान ऑपरेशन जो रेड हुई उसको CIA ने लीड किया। इवन हमारी हुकूमत को भी पता नहीं होता था कि हम कहाँ लीड कर रहे हैं। हक्कानी नेटवर्क पे भी रेड्स हुई हैं। अच्छा, ये अलमीजान तो आपके दौर में, बाकी CIA ने अमन लश्करों में जो आप लिमिट की बात कर रहे हैं, सुनी सुनाई आप बात लिमिट की जो बात कर रहे हैं ना, प्रोग्राम के मैं बात सबूत दे दूंगा। अच्छा, अभी आप इनको मैं वहां पर उनके लोग होते थे, लेकिन उन CIA वाले से थे आपके, ये कि हर जगह है, आपके साथ थे, हमारे साथ वो कहते हैं उन्होंने लीड किया है। लीड कैसे कर सकते हैं, उनको पता ही नहीं है। आप उस वक्त के गवर्नर से पूछे कि क्या आपको पता था? नहीं, गवर्नर का रोल ही नहीं था। वो नहीं था। बात आप याद रखें, उनका एक आदमी है, उसके पास फौज नहीं है, उसके पास पुलिस नहीं है। क्यों आए CIA वाले साथ होते थे? ये साफी उसकी भाई, वजह में बात गवर्नर से है। पूछे, गवर्नर से पूछे। साफी भाई जो लिमिट, जिधर हम उनको नहीं ले जाना चाहते थे वो नहीं गए। आप हो सकते हैं उनके पास कोई टेक्निकल बेगुनाहों के घरों पर बुढ़िया लिमिट के जो घरों पर क्रॉस, आप लिमिट की बात कर रहे हैं ना, यहाँ अच्छा, लिमिट क्रॉस हुई। गलत information। 2 मिनट, यहाँ लिमिट क्रॉस हुई। जो मुआहदा था या जो इंटेलिजेंस शेयर वो सिर्फ ISI के साथ करेंगे। ऑपरेशन ISI करेगी या करवाएगी फौज से, जो वो सिर्फ इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। लेकिन वो जब कोऑर्डिनेशन हुकूमत और ISI में कोऑर्डिनेशन ना हुई और वीजे देना शुरू कर दिए और इंग्रेस उनकी बढ़ा दी, वो जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई और वो फिर दंदनाते फिर रहे हैं। और जो बहुत शुक्रिया नाजरीन, कम से कम निस्फ सदी का किस्सा है, तो जाहिर बात है एक नशिस्त में उसका अहाता नहीं हो सकता। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के एक बार फिर शुक्रिया और इस दुआ के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आज के जरिए से इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।